السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر آپ لوگوں کا ایک نئے سبق میں دل سے استقبال ہے۔ جو بھائی بہن ہمارے کلاس لے رہے ہیں سبھی کا میں اس سبق میں سب بھائی بہنوں کا اپنے دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ابھی بیچ میں کچھ مشغولی کی وجہ سے تھوڑا گیپ ہو گیا تھا کلاس میں، تو اللہ تعالیٰ نے آج پھر توفیق دی ہے یہ آگے سبق چلانے کی۔ تو آج ہم لوگ جو ہے وہ تختی نمبر 22 پڑھیں گے۔ ہمارا تختی نمبر 21 جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ جن بھائی بہنوں نے ہمارے سپارہ لے رکھا ہے وہ اپنا سپارہ اوپن کر لیں، اور جن لوگوں نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اچھا، جیسا کہ میں آپ لوگوں کو شروع سے ڈیفینیشن لکھواتا ہوا آ رہا ہوں، پچھلے سبق کے اندر آپ جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے وہ جا کر دیکھ لیں۔ پچھلے سبق اس کے اندر شروع سے میں نے ڈیفینیشن لکھوائی ہیں، ہر چیز کو سرے سے شروع سے پڑھایا ہے، بالکل الف سے۔ اچھا، ہمارے تنوین اور نون ساکن کے قاعدے چل رہے تھے، وہ پورے نہیں ہوئے ہیں ابھی، اس میں 2 قاعدے ہو گئے تھے، 2 قاعدے رہ گئے ہیں۔ اب اسی بیچ میں آ گئے ہیں میم ساکن کے قاعدے۔ اب میم ساکن کے قاعدوں کی ہم ڈیفینیشن لکھیں گے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہوتے ہیں، اس کا میں آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گا۔ آپ اپنی نوٹ بک نکال لیں، اس کے بعد پھر میں یہ قاعدے لکھواؤں گا اور سمجھاؤں گا آپ کو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے سبق چلے گا۔ تو میم ساکن کے 3 قاعدے ہوتے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہوتا ہے اظہار شفوی، دوسرا ہوتا ہے اخفاء شفوی، اور تیسرا ہوتا ہے ادغام شفوی۔ اچھا، اب اس کے اندر سب سے پہلے ہم اظہار شفوی کی ڈیفینیشن لکھیں گے۔ اظہار شفوی کیا ہوتا ہے، مطلب کس طریقے سے ہم اظہار شفوی کرتے ہیں۔ یہ میم ساکن کا قاعدہ ہے۔ میم ساکن وہ ہوتی ہے جس میم کے اوپر جزم ہو۔ اب اظہار شفوی کی آپ ڈیفینیشن لکھیں میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم کو پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اظہار شفوی کے اندر میم ساکن کے بعد با آئے گا تو الگ قاعدہ ہوگا، اور میم آئے گا تو الگ قاعدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی اور حرف آتا ہے، خاص کر واو آتا ہے یا فا آتا ہے، تو میم کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، تو یہ اظہار شفوی کہلاتا ہے۔ جیسے اب آپ اس کے اندر دیکھیں، یہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد فا آ رہا ہے، تو یہاں میم ساکن ہوگی، اظہار شفوی ہوگا۔ اس کو پڑھیں گے ہم فیہا، ایسے ہی آگے دیکھیں، یہ میم ساکن ہے۔ میم ساکن کے بعد دال آ رہی ہے، انہوں نے بتایا کہ کوئی سا بھی حرف آئے گا میم ساکن کے بعد با نہیں آنا چاہیے اور میم نہیں آنا چاہیے، تب اظہار شفوی ہوگا۔ اگر با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو یہاں پہ بھی اظہار شفوی ہوگا۔ اظہار شفوی سے مطلب مراد یہ ہے کہ میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے اردو میں ہم اور تم کی میم کو پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ بھی کوئی غنہ اخفا نہیں ہونا ہے، سیدھا لکم دینکم اس طریقے سے پڑھیں گے اس کو۔ ایسے ہی اس میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، تو میم ساکن کے بعد یہ آ گیا تو یہاں پہ بھی اظہار شفوی ہوگا، لم یلبسو۔ اب ایسے ہی اس کے اندر دیکھیں آپ، میم ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی اظہار شفوی، ام لم تنذرہم۔ اور یہ نون ساکن کا قاعدہ پیچھے میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، نون ساکن کے بعد زال آ رہی ہے، دیکھیں نون ساکن کے بعد زال آ رہی ہے، زال ہے حروف اخفا کے اندر، تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے تنذرہم اس طریقے سے۔ جن لوگوں نے پیچھے کے سبق نہیں دیکھے ہیں وہ پیچھے کا سبق دیکھ لیں۔ اچھا، آگے دیکھیں، میم ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی اظہار شفوی ہوگا، لہم اجر۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو کرنا کیا ہے، اس کی ہجے کرنا ہے، اس کے بعد اس کو روانی یاد کرنا ہے۔ ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، دال یا زیر دی، لکم دی، نون پیش نو، لکم دینو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم۔ ایسے ہی اس کو ہجے کر کے آپ کو پڑھنا ہے پورا۔ پیچھے میں نے آپ کو سب ہجے بتا دیے، ہجے کر کر کے اس کو آپ روانی پڑھیں گے، تو میں آپ کو ایک ساتھ پڑھا دے رہا ہوں، ہم فیہا لکم دینکم لم یلبسوا ام لم تنذرہم لہم اجر۔ جب بھی آپ کو پڑھنا ہے تو پیچھے جو قاعدے میں نے آپ کو ڈیفینیشن لکھوائی ہے اس کو
بالکل دھیان کر کے پڑھنا ہے، ہر جگہ وہ چیز ہونا چاہیے جو قاعدہ آپ نے پڑھا ہے۔ اچھا چلیے اب اخفاء شفوی کا ہم قاعدہ سمجھتے ہیں۔ اچھا اظہار حلقی جو تھا وہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ تھا، اخفاء خالی اخفاء جو ہوتا ہے وہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ ہے۔ تو اس کے اندر میم ساکن کے قاعدوں میں سب میں شفوی لگا ہوتا ہے، اظہار شفوی، اخفاء شفوی، ادغام شفوی۔ اچھا اب اخفاء شفوی کی ڈیفینیشن آپ لکھ لیں، اور اخفاء شفوی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با آئے گا، اس کے اندر بتایا تھا با اور میم کے علاوہ، اظہار شفوی میں بتایا تھا با اور میم کے علاوہ کوئی اور لفظ آئے گا میم ساکن کے بعد تو اظہار شفوی ہوگا۔ یہاں اخفاء کی جو ڈیفینیشن ہے وہ لکھیں آپ، اخفاء شفوی کی، میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ جیسے یہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با آیا تو یہاں پہ غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ کیسے پڑھیں گے؟ ربہم بہم، ربہم بہم، اس کو پورا پڑھیں گے، ان ربہم بہم۔ ایسے ہی آگے دیکھیں، میم ساکن کے بعد پھر با آیا تو یہاں پہ بھی غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا، ترمیہم بحجارۃ، ٹھیک ہو گیا۔ ایسے ہی اس والے میم کے بعد ساکن ہے یہ، اس کے بعد پھر با آ رہا ہے جو کہ اخفاء شفوی کے اندر بتایا، میم ساکن کے بعد با آئے گا تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا وہاں پر، تو اس کو ہم پڑھیں گے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے۔ آیت کریں گے تو یہ نون ساکن ہو جائے گا، پیچھے وقف کے قاعدوں میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آگے دیکھیں، میم ساکن کے بعد پھر با آیا، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ، تو یہاں پہ بھی غنہ ہوگا۔ اچھا ادغام شفوی کا قاعدہ جو ہے وہی بہت آسان ہے، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یہ ادغام کی ڈیفینیشن آپ لکھ لیں ادغام شفوی کی، کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو میم کو میم سے ملا دیں گے اور غنہ کر کے وہاں پہ پڑھا جائے گا۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں، میم ساکن کے بعد یہ میم ساکن ہے، اس کے بعد پھر میم آ رہا ہے تو یہاں میم کو میم سے ملا دیں گے، یعنی کہ ایک ہی میم پڑھی جائے گی، وہ کاف سیدھا میم میں مل جائے گا تو غنہ ہوگا یہاں پہ۔ ویسے بھی میم پہ جب تشدید ہوتی ہے تو غنہ ہوتا ہے، الیکم مرسلون، تو یہ ادغام شفوی ہو گیا۔ ایسے ہی آگے دیکھیں، میم ساکن کے بعد پھر میم آیا تو لہم ما یشاءون، پھر دیکھیں نیچے، پھر میم ساکن کے بعد میم آیا، فی قلوبہم مرض، یہ میم ساکن کے بعد پھر میم آیا۔ ایسے ہی نیچے دیکھیں، فہم معرضون، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ تینوں ڈیفینیشن لکھ لیں اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں، اسی کے بعد پھر آپ اپنا سبق جو ہے وہ دوسرا شروع کریں۔ ایک بار پڑھ لیتے ہیں پورا، ہم فیہا لکم دینکم لم یلبسوا ام لم تنذرہم لہم اجر ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین۔ یہ مؤ کے اندر جو ہے حمزہ ساکنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، جو پیچھے بتایا تھا میں نے، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ فبشرہم بعذاب الیکم مرسلون لہم ما یشاءون فی قلوبہم مرض فہم معرضون۔ تو یہ تھا آج کا سبق، آپ اس کو یاد کریں اچھی طریقے سے اور محنت کریں اس کے اوپر، پہچان کریں سارے قاعدوں کو یاد کر کے ان کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ جب آپ پڑھیں کوئی صورت تو اس کے اندر آپ اپلائی کرنے کی کوشش کریں کہ کہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، کہاں اخفاء شفوی ہوگا، ادغام شفوی کہاں پر ہوگا۔ اور یاد رکھیں یہ میم ساکن کے قاعدے ہیں، میم ساکن کے بعد اگر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو میں نے ڈیفینیشن لکھوائی ہیں تو اس طریقے سے یہ 3 قاعدے ہوتے ہیں۔ آپ ان کو یاد کر لیں اچھی طریقے سے، پھر آگے نیکسٹ والے سبق کے اوپر آپ آئیں
اور یہ ویڈیو اپنے آگے بھائی بہنوں کو شیئر کر دیں۔ جن لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ گیا ہے بہت اچھی بات ہے، جو لوگ اس ویڈیو سے ابھی تک رہ گئے ہیں، جن کے پاس یہ نہیں پہنچی ہے، کوشش کریں ان سب کو یہ بات پہنچا دیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے کلاس میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔